اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کی اس سیشن میں ہم پھر ایک بار جیوگرافی بک جو ہے اس کی ایک لیسن ہے واٹر ریسورسز۔ تو واٹر ریسورسز کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں پڑھا ہے اور کچھ باتیں انڈرسٹینڈ کی ہیں۔ مثلا پچھلے سیشن میں ہم نے ملٹی پرپز پروجیکٹس کے بارے میں کچھ باتیں انڈرسٹینڈ کی تھی کہ ان سے ہمارے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ تفصیل سے ہم نے پچھلے سیشن میں ملٹی پرپز پروجیکٹس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اگر ایک طرف سے فائدے بھی ہیں لیکن دوسری طرف ان سے زمین کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، خاص کر عام لوگ جو ہے، لوکل پبلک جو ہے، ان کو فائدے کے بدلے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ فائدہ کسی اور کو ملتا اور نقصان یہ لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے ڈیمز کے لیے، ان پروجیکٹس کے لیے اپنی زمین فراہم کی تھی۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم ایک اور ٹاپک جو ہے آج کا ہمارا رین واٹر ہارویسٹنگ، یہ اس کا تیسرا ٹاپک ہے جو آج ہم انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بچوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ملک انڈیا ہے اس میں پہاڑ بھی ہیں، ہلی ایریاز بھی ہیں، ماؤنٹین ایریاز، پلین بھی ہے اور ڈیلٹاز بھی ہیں، پلیٹیوز بھی ہیں۔ تو اگرچہ ہمارے پاس پانی کے ذخائر بہت ہیں لیکن ایسے بھی کچھ علاقے ہیں، ایسے بھی کچھ ریجنز ہیں جہاں پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ملتا، یا تو کینالز کے ذریعے ان کو اریگیشن کے لیے فراہم کرنا پڑتا ہے، یا پھر جو لوکل طریقے ہیں، لوکل ٹیکنیکس ہیں، ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ آج ایک اور ٹیکنیک ہے، وہ ہے رین واٹر ہارویسٹنگ۔ تو رین واٹر پڑھ کر آپ لوگ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ رین واٹر جو اوپر سے برستا ہے تو اس کو کیسے ہارویسٹ کیا جاتا ہے۔ رین واٹر ہارویسٹنگ کو ہم دوسرے طریقے سے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، رین واٹر کلیکشن سسٹم۔ رین واٹر کلیکشن سسٹم یعنی ایسا سسٹم تیار کیا جاتا ہے، ایسی ٹیکنیکز اپنائی جاتی ہے جن کی وجہ سے ہم بارش کے پانی کو کلیکٹ کرتے ہیں، بارش کے پانی کو ٹینکز میں جمع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یہاں اپنے اسٹیٹ میں، یعنی ہمارا اسٹیٹ جو ہے جموں کشمیر، یہاں بھی کہیں کہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے گھر ہیں ان کے چھتوں پر وہ نلکے لگائے جاتے ہیں، پائپز لگائے جاتے ہیں جن کو ہم پر نالا کہتے ہیں۔ تو جب بارش آتی ہے تو بارش کا پانی آنگن یا صحن میں جانے کے بجائے ان پائپز کے ذریعے ایک سائڈ میں ہم اس پانی کو لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو رین واٹر کلیکشن سسٹم ہے، کچھ علاقے انڈیا میں ایسے ہیں، مثلا کرناٹکا ہے، راجستھان ہے، میگھالیہ ہے، یہاں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں یہ رین واٹر سسٹم جو ہے یا رین واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیک جو ہے اپنائی جاتی ہے۔ یہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ ہر کوئی آدمی اپنے گھر کے صحن میں یا اپنے گھر کے نیچے ایک ٹینک تیار کرتا ہے
جس میں یہ رین واٹر جو ہے پائپ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب ان علاقوں میں ان ریجنز میں بارش پڑتی ہے تو پہلی بارش کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس پانی کو ضائع کیوں کیا جاتا ہے، ٹینک میں کیوں جمع کیا نہیں جاتا؟ اسی لیے کیونکہ یہ گندا ہوتا ہے۔ جو چھت ہمارا ہے، روپ ٹاپ ہے، اس کو یہ پہلا رین واٹر جو ہے صاف کرتا ہے۔ پائپز جو ہیں یہ بھی صاف ہوتی ان سے، اسی لیے اس پانی کو ضائع کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہی پھر بارش آتی ہے تو وہ بارش کا پانی ان پائپز کے ذریعے، ان نلکوں کے ذریعے اس انڈر گراؤنڈ ٹینک میں جمع ہوتا ہے۔ تو جب ان کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے تو یہی پانی وہ پانی پینے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، گھر کے جو دوسرے کام ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو رین واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیک جو ہے، عام لوگ تو اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس طرح ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر بھی ہے، ہمارے پاس ریور واٹر بھی ہے، ہمارے پاس فلڈ واٹر بھی ہے۔ کس پانی کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ عام لوگ سبھی جانتے ہیں۔ مثلا اگر ہمارے ملک میں ایک سٹیٹ ہے ہماچل پردیش، یہ سٹیٹ جو ہے جموں کشمیر کے نیبرنگ سٹیٹ ہے، تو اس سٹیٹ میں زیادہ پہاڑی علاقے ہیں، ماؤنٹین ریجنز ہیں، ماؤنٹین ایریاز ہیں۔ تو ان ماؤنٹین ایریاز میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ڈائیورشن چینلز بناتے ہیں، ڈائیورشن چینلز کنسٹرکٹ کرتے ہیں، جن کو ہم گلز یا کولز کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ اپنی کتاب دیکھ لیجئے۔ تو گلز یا کولز یہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ ڈائیورشن چینلز ہوتے ہیں ان ماؤنٹین ایریاز میں۔ تو جب انہیں اریگیشن کے لیے پانی چاہیے تو ان گلز یا کولز کے ذریعے وہ کھیتوں تک پانی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اور کچھ علاقے ہیں، مثلا راجستھان ہے، تامل ناڈو ہے یا میگھالیہ ہے۔ تو اگر ہم راجستھان کی بات کریں گے، راجستھان میں کچھ ریجنز ایسے ہیں جہاں بارش بہت کم پڑتی ہے، جہاں اریگیشن کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو راجستھان میں کون سی ٹیکنیک اپنائی گئی ہے؟ یہی رین واٹر ہارویسٹنگ۔ اس ٹیکنیک پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ ایک بار اپنے صحن میں، اپنے کوٹ یارڈ میں یا گھر کے نیچے ٹینک بنائی، پائپز کے ساتھ فٹ کر دی، تو جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی آٹومیٹیکلی ان ٹینکز میں جمع ہو جاتا ہے، پھر ضرورت کے وقت اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک جو ہے رین واٹر ہارویسٹنگ یا رین واٹر کلیکٹنگ سسٹم جو ہے، اس ٹیکنیک کو راجستھان میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم تامل ناڈو کی بات کریں گے، تامل ناڈو بھی ایک سٹیٹ ہے ہمارے ملک میں۔ تو تامل ناڈو میں ایک قانون بنایا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق ہندوستان کی پہلی سٹیٹ ہے جہاں یہ رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم جو ہے اس کو لوگوں کے لیے کمپلسری بنایا گیا ہے، ضروری بنایا گیا ہے۔ یعنی ہر ایک جو رہنے والا ہے، زندگی گزارنے والا ہے اس سٹیٹ میں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر یا اپنے گھر کے صحن میں اس ٹیکنیک کو اپنائے، تاکہ بارش کا پانی جو ہے اس کی کلیکشن ہو سکے، اس کی ہارویسٹ ہو سکے۔ تو یہاں ایک قانون بنایا گیا ہے، لیگل طریقے سے قانون بنایا گیا ہے، ہر ایک شہری کو اس کے لیے آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ اس سسٹم کو اپنے گھر کے صحن میں اپنائے۔
تو اگر کوئی ڈیفالٹر بنتا ہے، اس قانون کو نہیں مانتا، تو پھر اس کو پنشمنٹ ملتی ہے۔ اگر ہم بات کریں گے اس ٹیکنیک کی، یہ جو تامل ناڈو میں ہے، تو تامل ناڈو یا شیلانگ ہے، ایک میگھالیہ میں ایک علاقہ ہے، تو اس ٹیکنیک کو اس شیلانگ میں اپنایا گیا ہے۔ 15 سے 25% تک کا جو پانی ہے، یہ پانی جو ہے اس ٹیکنیک کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اور بہترین ٹیکنیک ہے، بہترین سسٹم ہے، پیسہ بھی کم خرچ ہوتا ہے، اور یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے، ہمارے ماحول کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ڈیمز کے بارے میں آپ نے پڑھا، ڈیمز کے ذریعے یا ملٹی پرپز پروجیکٹس جو ہے، ان کے ذریعے اگر ہمیں فائدے بھی ملتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اس سے کچھ فیلیئرز بھی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں۔ ہماری زمین خستہ ہو جاتی ہے، سیڈمنٹری جو لیول ہوتی ہے زمین کی وہ متاثر ہوتی ہے، یا ارتھ کوئکس جو ہیں، زلزلے آتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے ہمیں ان سے نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن یہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیک ہے یا رین واٹر کلیکٹنگ سسٹم جو ہے، اس سسٹم کے ذریعے جو ہے انسانوں کو ایک طرف سے فائدہ ملتا ہے اور نقصان کم، اور اس پہ خرچہ بھی کم آتا ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور پانی بھی پیور ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، کیونکہ بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ بالکل صاف تصور کیا جاتا ہے، صاف ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے۔ تو میگھالیہ کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو میگھالیہ میں 15 سے لے کر 25% تک کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس رین واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیک کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے راجستھان کی بات سنی، انڈرسٹینڈ کی، یا تامل ناڈو کا جو وہاں قانون بنا ہے، ہر ایک شہری کے لیے اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اس سسٹم کو تیار کنسٹرکٹ کرنے کے لیے جو ہے کمپلسری بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس ٹیکنیک کے ذریعے پانی حاصل کر سکے۔ میں نے پہلی ہی سیشن میں آپ کو کہا تھا کہ اگرچہ دنیا بھر میں پانی کثرت سے ہے، لیکن پینے کا جو پانی ہے، ڈرنکنگ واٹر جو ہے، وہ اتنا کم ہے کہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں۔ کچھ ریجنز ایسے بھی ہیں دنیا میں جہاں پانی بالکل 0% کے برابر ہے، گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ لوگوں کی پیاس جو ہے نہیں بجھاتا۔ اسی طرح کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ بالکل ڈومیسٹک ٹیکنیکز استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم میگھالیہ کی بات کریں گے، ابھی میگھالیہ کی بات چلی تھی سیشن کے دوران، تو میگھالیہ میں ایک ڈومیسٹک ٹیکنیک بھی اپنائی گئی ہے۔ مثلا میگھالیہ میں اگر آپ نے اریگیشن سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہے، پانی کھیتوں تک پہنچانا ہے، تو یہ لوگ پائپز کو نہیں لاتے، بلکہ بامبو پائپز بناتے ہیں۔ بامبو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بامبو ایک نلکے کی مانند ہوتا ہے، جس کے اندر سے سوراخ ہوتا ہے، تو کہیں کہیں وہ پانی کھیتوں تک پہنچانے کے لیے ان بامبو سٹکس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ میں میگھالیہ کی بات کرتا ہوں، یعنی یہ ایک ڈومیسٹک طریقہ ہے، کیونکہ ان کے پاس نلکے نہیں ہیں، تو ایسے علاقے جہاں پانی کے جو نلکے ہیں نہیں لگائے گئے ہیں، یا کینالز جو ہیں نہیں بنائے گئے ہیں، تو وہاں یہ ڈومیسٹک طریقے جو ہیں اپناتے ہیں۔ تو یہ بامبو ڈرپ جو ہے اریگیشن سسٹم کے لیے، یہ میگھالیہ میں اپنایا جاتا ہے۔ تو جہاں تک یہ رین واٹر ہارویسٹنگ یا باقی ٹیکنیک، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ٹیکنیکز ہیں جن کے ذریعے لوگ یا تو پینے کا پانی، مثلا کہیں کہیں ٹیوب ویلز کو استعمال میں لایا جاتا ہے،
ग्राउंड वाटर को ट्यूब वेल्स के जरिए, फिर पंप लगाते हैं वाटर पंप, और वाटर पंप के जरिए इसको पानी को ऊपर लाते हैं इरिगेशन के लिए, पीने के लिए और बाकी पर्पज के लिए पानी मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तरीकों में से, इन टेक्निक्स में से ये रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम जो है एक तरीका है। और साइंसी तरीके से, एज पर साइंस इज कंसर्नड, दिस सिस्टम is meant one of the most costliest system, यानी इसमें बहुत कम खर्चा आता है और पानी जो है आराम के जरिए घर के अंदर पहुंचता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस रीजन में कितना रेनफॉल होगा। जहां जहां रेनफॉल ज्यादा होता है वहां इसकी कलेक्शन ज्यादा हो जाती है, और जहां जहां जिन जिन रीजनों में रेनफॉल जो है कम रहता है वहां इसकी कलेक्शन भी कम रहती है। इस तरह से ये टेक्निक जो है हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको अपनाया जाता है। बस आज इतना ही है।